عورتیں دیکھی ہیں, باپردہ عورتیں دیکھی ہیں, فل ایجوکیٹڈ ہے, وہ بہت پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, کمپیوٹر سائنس میں ماہر ہیں, لیکن ان میں حیا ہے. تو حیا ختم کرنے کو ماڈرنزم کا نام دے دیا. حیا اور شرم, جہاں دیکھو ضرورت ہو وہاں شریعت بھی حیا کا حکم نہیں دیتی. ضرورت, جہاں ضرورت ہو نا تو وہاں شریعت نے بھی حیا کے اصول کچھ ہلکے کر دیے ہیں. ضرورت کے وقت تو ضرورت ہے. اس میں کیا ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو لڑکا آ کے پڑھا رہا ہے؟ بھائی تو فیمیل ٹیچر پڑھا دے نا. اور دوسری کلاس میں لڑکے بیٹھے ہوئے ان کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے. کیا مذاق ہے بھائی؟ اس کو ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو, کیا جا رہا ہے اس میں؟ ہاں جہاں ضرورت ہو ایک الگ بات ہے. ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بڑا آپریشن ہے, کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں مل رہی ہے, میل ڈاکٹر نہیں کرنا ہے بھائی, جان بچانا سب سے پہلے. وہاں اگر کوئی کہہ رہی مجھے شرم آ رہی ہے جی میرا آپریشن میل ڈاکٹر کرے, بھائی جان شرم کو تھوڑی دیر کے لیے پہلے جان بچاؤ اپنی. جہاں ضرورت کی بات ایک الگ ہے, وہ تو علماء خود اجازت دیتے ہیں. تو میں بار بار, مجھے زیادہ کیونکہ گلشن ہے, وہاں ادب ہے, احترام ہے. ہمارے ہاں جو طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں جو کے پی کے بلوچستان کے طلبہ اور خاص طور پہ سندھ کے گاؤں دیہاتوں کے طلبہ کی الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, ان میں ادب تمیز الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جب یہ ٹیچروں کا اتنا احترام کرتے ہیں, باپ کا کتنا کرتے ہوں گے, ماں کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. تو یہ سب احترام, یہ کو ایجوکیشن سسٹم آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہے؟ ختم, برباد کر دے گا ہمارے معاشرے. لیبل کیا لگائے گا؟ ایجوکیشن. لیبل کیا لگا رہا ہے؟ تعلیم. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے ایک بات عرض کروں, یہ جو واقعہ ہوا نا, ایک لڑکی بیچاری 9 مہینے, مجھے تو ترس آ رہا ہے, اللہ اس کی مغفرت کرے. ہمارا گیٹ اپ نیک لوگوں کا ہے, اندر سے ہم نیک ہیں یا نہیں یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. انما الاعمال بالخواتیم. ہمیں نہیں پتا کون اچھا ہے کون برا ہے, یہ تو قیامت کے دن ہی پتا چلے گا بھائی. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خوش رکھا ہوا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے نیک ہیں, بس تھوڑا سا نیک لوگوں میں نسبت ہو گئی ہے بس. تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. اللہ اس کی مغفرت کرے, ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ نیک ہو, ایک اللہ نے آزمائش بنا دی دنیا کے سامنے. لیکن یہ جس بیس پہ ہوا نا, پورا ملک غمزدہ ہے, پورے ملک میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یار 9 مہینے تک لاش کا پتہ نہیں چلا. کچھ دن پہلے ایک اور ایکٹریسز کے ساتھ ایسا ہی ہوا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ ہمارے ہاں کامن نہیں ہے, اس لیے فیس بک اور یوٹیوب کی زینت بنی ہوئی خبریں. ان ملکوں میں یہ روز مرہ کے واقعات ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. لہذا جب ہمارا یہ سیکولر لبرل طبقہ فضائل سنایا کرے نا, وہاں کی عورت کتنی آزاد اور ہم نے گھٹن کے ماحول میں رکھا ہوا ہے, تو ان سے بولا کرو وہاں یہ ڈیلی بیسس پہ واقعات ہوتے ہیں. ماں مر گئی, یہ تو ماں نہیں تھی بیٹی تھی, وہاں ماں مرتی ہیں اور بدبو سے پتہ چلتا ہے کوئی مرا پڑا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات بہت مشکل ہے. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان, اور ان سیکولر لوگوں کو بات سمجھانا مشکل. ان کو بات سمجھانا مشکل. انہوں نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے. ابھی وہ ایک مشہور صحافی ہیں. اچھا پہلے میں بتا دوں, یہاں یہ نارمل ہے, وہاں بہت نارمل ہے. ابھی ہمارا کسی کنٹری میں جانا ہوا تو ایک بڑھیا, ایک گورنمنٹ کا ایک بندہ آتا, اس بڑھیا کی بندی آتی, بڑھیا کا خیال کر کے 5 بجے چلی جاتی ڈیوٹی پوری کر کے. ہمارے جو دوست تھے, جو پڑوسی تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ حکومت کی یہ نمائندگی آتی ہے, نمائندگی, وہ اس کی بڑی کیئر کرتی ہے. بڑھیا ہے, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, نہ باپ بیچارے, نہ باپ تو ویسے ہی مر گیا ہوگا, وہ تو اس سے بھی زیادہ بوڑھا ہوگا. تو اب یہ ہوتا یہ ہے کہ 5 بجے یہ چلی گئی ہے نا, اس دوران اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو اگلے دن پتہ چلے گا جب صبح آئے گی. اس سے پہلے نہ کوئی اٹھانے والا. ہاں کچھ انہوں نے بٹن لگائے ہوئے ہیں بزرگوں بوڑھوں کے لیے کہ کچھ ہونے لگے تو یہ بٹن دبا دو. بعض دفعہ وہ بٹن تک بھی نہیں پہنچ پاتا بیچارہ. اور ہمارے دوست ایک جاپان میں, ان سے ایک بٹن دب گیا. ہمارے لوگ بھی فلم ہے بھائی, شوق تھا کچھ
میں تو جاپان میں جب جاتا تھا نا تو بٹنوں سے بچ کے رہتا تھا بھائی. ان کا تو اتنا ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے بٹن سے کیا ہو جائے. ہم ایک خلائی شٹل میں گئے, انہوں نے خلائی شٹل رکھی ہوئی ہے وزٹ کرنے کے لیے, تو میں نے کہا بھائی بٹن نہیں دبانا, کوئی پتہ نہیں ہم چاند پہ پہنچے ہوئے ہوں, جاپانیوں کی ہے کچھ سچی مچی کی نہ ہو کہیں. دیکھ رہا تھا بٹن نہیں دبانا بھائی, کسی نے ایک صاحب کو شوق ہو رہا تھا, میں نے کہا بٹن دبایا, اڑ گئے, واپس کون لائے گا. تو ہمارے ایک دوست تھے جاپان میں, واش روم میں گئے, بیٹھے, آٹومیٹک سسٹم, واش روم دیکھتے ہی ویلکم کیا واش روم نے. جیسے ہی واش روم میں گئے ڈھکن کھل جاتا ہے ان کا نا, واش روم نے ان کو ویلکم کیا, ان کی خوشی کی کوئی انتہا. یہ انہوں نے واقعہ سنایا, وہ ان کا واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. بیٹھے واش روم پہ, بہت سارے بٹن ہیں وہاں پہ واش روم میں. ایک بٹن ہے گرم پانی کے لیے, ایک ہے ٹھنڈے ٹھاٹ کرنے کے لیے, اور بھی اینگل وینگل چینج کرنے کے لیے. میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں, تو بہت مختلف قسم کے, بڑا اچھا بنا ہے وہ. جاپانیوں کی ٹیکنالوجی میں تو انتہا ہے بھائی. ایک بٹن ہے بوڑھے لوگوں کے لیے کہ کچھ ہو جائے تو وہ دبا دینا. ان کو پاکستانی کو شوق ہوتا ہے وہ والا بٹن دباؤ جو تمہارے کام کا نہیں. کہتے ہیں, میں نے کہا یہ الگ تھلگ سے کون سا نظر آ رہا ہے. کہہ رہے میں نے وہ بٹن دبایا, ایک دم ایمبولینس کی آواز, پولیس, ایمبولینس, فائر بریگیڈ, تینوں پہنچ گئے واش روم کے باہر. ان کے ہاں ایک سسٹم تو سسٹم ہے نا بہرحال. یہ تو ہمارے حکمرانوں نے بیڑا کیا بھائی, اس میں اسلام کا تھوڑی قصور ہے بھائی. تو سیکولر لبرل لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ورغلانے کے بجائے ان حکمرانوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو یار. تو فائر بریگیڈ, پولیس اور ایمبولینس کہ بھئی ایمرجنسی, یا تو آگ لگی ہے, یا کسی کو اٹیک وٹیک ہوا ہے, یا کوئی چوری ڈکیتی کا واقعہ ہوا ہے, اور انتظار کر رہے ہیں واش روم کے باہر. کہہ رہے ہیں میں نکلا اپنا ناڑا واڑا ٹائٹ کر کے, کہتے میں نے کہا بھائی غلطی سے دب گیا ہے. کچھ کہا نہیں انہوں نے. ہماری پولیس ہوتی تو اس سے تو غلطی سے دبا تھا بٹن. ہماری پولیس نے جو جو چیزیں دبانی تھی نا اس کی, غلطی سے نہیں جان بوجھ کر, یہ دوبارہ صحیح بٹن دبانے کے قابل بھی نہیں رہتا. زندگی بھر جو بٹن دبانے کے ہیں نا وہ بھی نہیں دباتا ہی ہے. تو میں بات کیا بتائیں, ہاں میں کہہ رہا تھا بوڑھوں کے لیے لگایا ہوا انہوں نے بٹن دباؤ تاکہ ایمبولینس. یہ اچھی بات ہے سوسائٹی کا, کیونکہ جب اولاد کیئر نہیں کر رہی تو گورنمنٹ تو کر رہی ہے نا کم از کم. تو ہماری اولادیں اگر ماں باپ سے باغی ہو گئیں اور ہمارے ماں باپ نے بچے پیدا کرنا بند کر دیے, تو بھائی ان بوڑھوں کو تو ہماری گورنمنٹ بھی نہیں پالے گی. سمجھ رہے ہو, وہاں کم از کم حکومت تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے نا. ہماری تو حکومت بھی نہیں پوری کرے گی, نسل بھی نہیں ہے, پروگرام ہمارا تو بڑھ جائے گا, بالکل ہی برباد ہو جائیں گے. تو مذہب ہی رہ گیا میرے بھائی جو انسان کا بچہ بنا کے ہمیں اس نے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے, اور اسی کے خلاف بے پردگی اور یہ سب. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں مثال دے رہا تھا ڈاکٹر کی, بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ ڈاکٹر صاحب زبردستی ٹیکا لگا دیں بہتر ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ ٹیکے زبردستی لگا دیے, ہمیں حکمتیں مصلحتیں نہیں بتائیں, تاکہ ہمارے پاس سوچنے کا آپشن ختم اور ہم انسان کے بچے بن کے زندگی گزارے. ان میں ایک ہی اللہ نے کہا عورت پردہ کرے گی. اب جب اللہ کا آرڈر آ گیا تو ہمارے پاس سوچنے کا آپشن بولو ختم. اس سے ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہو گیا. کتنا فائدہ ہے؟ اللہ نے عورت کو کہہ دیا عورت شوہر کی اطاعت کرے, بولو گی خود لگا دو نا, کرے گی. ایک خوبصورت معاشرہ, سوسائٹی وجود میں آ گئی. گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد. اس کو یہ احساس ہوتا ہے یہ سب میرے ماتحت ہیں. جب آپ کو یہ احساس ہونا میرے ماتحت ہیں, ان کو کھلانے کا بھی مزہ آتا ہے, ان کی کیئر کرنے کا بھی مزہ آتا ہے, اور انسان ذمہ داری لیتا ہے. کتنے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں جو اپنے لیے نہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتے ہیں. مجھے دیکھ لو یار, مجھے دیکھ لو, میرے تو آمدن کا شاید 99% بیوی بچوں پہ ہی خرچ ہو رہا ہے. ورنہ بھائی ہم تو عیاشی کر رہے ہوتے. آپ کہیں گے ابھی کیا کر رہے ہو, استغفر اللہ. یعنی عیاشی سے میری مراد وہ جو گوروں والی عیاشی,
شادی والی عیاشی کتنے دن کی ہوتی ہے بھائی؟ اس کے بعد تو ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں، گھر والوں کی ذمہ داریاں. تو اپنا تو اللہ کا شکر ہے گھر والوں کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. میں تو کاروبار بھی کر رہا ہوں نا وہاں، تو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں اپنے دوستوں کو، بھائی اپنے لیے نہیں کر رہا، ہمارا تو صبح 2 پراٹھے 2 انڈے 3 انڈے اب کر دیے میں نے، اللہ معاف فرمائے، لیکن بہرحال کر دیے. جب جاگنگ کرتا ہوں تو پھر 3 انڈے، اور پھر زیادہ نہیں بتاؤں گا تم لوگ نظر لگاؤ گے. خیر، تو ہمارا تو بھائی یہ ہے، ہمیں کیا کرنا دیواروں اینٹوں سے، ہمارا کیا لینا دینا. ہماری ضرورت تو موٹی موٹی جو بنیادی ضرورتیں تھیں اللہ نے کئی گنا زیادہ پوری کر دی ہیں. اور ہر مرد کا یہی حال ہے، صرف میں نہیں ہوں، آپ بھی ہیں، سب کا یہی حال ہے. وہ کیوں جیتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے. لیکن اگر عورت آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے، آدمی جاؤ ہٹاؤ، وہ آ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے کہ میں بھی تم جیسی ہوں، جمشید تمیز سے بات کرو، پھر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، تم گرل فرینڈ کی طرح میرا بیہیویئر ہوگا تمہارے ساتھ. جو گورے کرتے ہیں، گورا تو نہیں سوچتا اپنی بیوی بچوں کے لیے. 18 سال کے بعد کک آؤٹ کرتا ہے، نکل یہاں سے. تو اللہ نے ہماری عورت کو آرڈر دے دیا شوہر کی اطاعت کرنی ہے، گھر کے مردوں کا احترام کرنا ہے. اور مردوں کو کہا یہ ماتحت ہیں، غلام نہیں ہیں. ماتحت ہونا الگ بات ہے، غلام ہونا الگ. محبت دو ان کو، غلاموں والا باندیاں نہیں ہے، غلام نہیں ہے. کتنا خوبصورت نظام ہے. اب میرے پاس ڈیبیٹ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ میں کہوں یہ کیوں اس میں. بھائی اللہ نے ٹیکا لگا دیا ہمیں، اللہ نے کیا کر دیا؟ بولا بھائی ایسے کرنا پڑے گا، عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. گھر کی 4 دیواری اس کی اصل زینت ہے. عورت گھر کے لیے، مرد گھر کے باہر کے لیے. باقی وہ لبرل تھے جو انہوں نے یہ بھی کہا اور بھی بہت کچھ کہا کہ خواتین کو گھر میں ایکسرسائز کا موقع نہیں ملتا، وہ گھروں میں بند رکھا ہوا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آج کل جہاں گھر چھوٹے چھوٹے ہیں وہاں پراٹھے پھوڑے جا رہے ہیں، خواتین کو ایکسرسائز کا موقع بالکل بھی نہیں ملتا. اب یہاں مذہبی متشدد لوگ پھر میرے خلاف بولتے ہیں جب میں کہتا ہوں بھائی خواتین کے پردے میں رہتے ہوئے بھی جم ہونے چاہیے جہاں صرف خواتین ہوں. تو یہاں ہمارا کچھ مذہبی متشدد طبقہ پھر ہمارے خلاف ہوتا ہے، یہ مولوی لبرل ہو گیا باہر جا کے. نہ ہم باہر جانے سے پہلے بھی یہ باتیں کر رہے تھے. جہاں گھر بڑے ہوں وہاں تو وہ گھر کے اندر ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. جہاں چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوں تو بھائی بیماریاں آ رہی ہیں، نظر آ رہا ہے. یہ شوگر کی پیشنٹ ہے کتنی خواتین، موٹاپا کتنا. تو شریعت نے گھر کی 4 دیواری میں رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن ضرورت کے وقت گھر سے باہر جانے کی اجازت ہے. تو ایسے پارک ہونے چاہیے جہاں خواتین کو واکنگ کرنے کی اجازت ہو، اور مرد کو چاہیے وہ اجازت دے. وہ روکنے کا اس کو حق نہیں ہے، وہ مر جائے گی گھر کے اندر ہی. جو حالات چل رہے ہیں وہ مر رہی ہیں. اس میں تو ہم کہتے ہیں یہ تو اسلام کا حکم ہے بھائی. یہ صحت سب سے پہلے ہے نا. پہلے زمانے میں بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، میں گاؤں کے دیہاتوں میں بھی رہا ہوں نا. اس کمرے سے اس کمرے تک جا رہے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا بھائی میں وہاں جا کے قصر کی نیت کروں گا، واش روم اتنا دور ہے، سفر پہ جا رہا ہوں، ٹاٹا کر کے جا رہا ہوں. ایسے واش روم ہوتے تھے. اب تو کمرے کے ساتھ واش روم ہے، ادھر کچن ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا میری بیوی اتنی سست کہ کہتے ہیں میرا 10 فٹ کے فاصلے پر کچن تھا تو بیگم کو جاتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی کہ اتنا دور کچن. تو میں نے کہا بائک لے کے دے دو، 10 فٹ کے فاصلے پر نا کچن. تو آج کل یہ حالات ہو گئے، خواتین کو کچن بھی ادھر ہی چاہیے، یہی کمرہ ہو، یہی واش روم ہو، اور گھر اتنے چھوٹے چھوٹے. ایسی صورت میں صحت کا بیڑا غرق ہوگا، کیونکہ فطرت سے کوئی لڑے گا تو فطرت جیت جائے گی میرے بھائی. تو وہ تو ہم بھی اس کے قائل ہیں بھائی. اور پہلے گورا یہ کرتا تھا. میں نے امریکہ میں یا کینیڈا میں ایسے پارک دیکھے ہیں، پرانے پارک جنہیں گوروں نے نام دیا ہوا ہے فیملی پارک، یہاں مردوں کا داخلہ منع ہے. میں نے کہا واہ بھائی، گورا بھی کسی زمانے میں خاندانی ہوا کرتا تھا، لیکن وہ پارک اب نام کے رہ گئے. تو ایسے پارک ہمارے یہاں بھی ہونے چاہیے جہاں خواتین جاگنگ کرنا چاہیں، واکنگ کرنا چاہیں، وہ کریں. تو اس کے تو ہم قائل ہیں میرے بھائی، اور ہم اس کے بھی قائل ہیں جب سفر میں جایا کرو، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو بیگم کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرو. گھر کی 4 دیواری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سفر میں اپنے ساتھ نہ لے کے جاؤ. ہمارے پیغمبر جنہوں نے حکم دیا عورت گھر میں رہے، وہ اپنے ساتھ سفر میں لے کے گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گھوم رہے ہیں ساری دنیا کی سیر کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو گھر میں نکلنے ہی نہیں دیتے. تو یہ ظلم ہے. تو اس ظلم کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کمبخت 4 اچھی باتوں میں ایک، دیکھو وہ جھوٹ
جو 99 سچ میں ملا کے بولا جائے نا وہ بہت خطرناک جھوٹ ہوتا ہے. تو میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہوں بہت غور سے کہ کچھ باتیں صحیح کرتے کرتے بیچ میں کچھ گھسیڑ دیتے ہیں یہ. تو اللہ تعالی ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ نظریہ اضافت تھا نا آئنسٹائن کا, تو جب آپ دیکھو گے نا تو پھر آپ کو اپنی سوسائٹی کی خوبصورتی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی وضو کے اوپر, پانی کے اسراف کے اوپر, تو جیسا کہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو مسلمان تو ویسے ہی باہر کتنے گناہ کر رہا ہے, لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور نماز سے پہلے جو وضو کے اندر پانی خوب بہا رہا ہے, تو یہ جو اسراف کر رہا ہے تو اس کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ ظاہر پہلے ناراض کر رہا ہے پھر بعد میں. دوسری بات یہ کہ خاص طور پر جو ہے نا مسح کرنے کے دوران بھی اگر نل بند کر دے آدمی تو کتنے پانی کی بچت ہوگی. اور جو وضو کر رہے ہیں اتنی موٹی دھار کھول کے, اگر وہ اپنے وضو کے نیچے 20 لیٹر کی بالٹی لگا دیں پانی کی تو پتہ چلا کہ 1 لیٹر پانی خرچ ہوا ہے وضو میں اور 19 لیٹر ضائع ہوا ہے. جی تو یہ پانی کا بہت اسراف ہو رہا ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ جو وہمی ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر پانی بہائے چلے جاتے ہیں, انہوں بولتے ہیں پاک ہی نہیں ہوا. تو ان کو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ حکم دے دیں, ان کو یہ مشورہ دے دیں کہ وہ تیمم کر لیا کریں, وہ پانی ضائع نہ کریں. اچھا, رفیع بھائی کو مجھ پر اشکال یہ ہے کہ رفیع بھائی کہتے ہیں میں اتنا لمبا سوال پوچھتا ہوں آپ جواب مختصر دیتے ہو. وہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ رفیع بھائی نے سوال میں ہی جواب دے دیا ہوتا ہے, سمجھ رہے, پورا سمجھا دیا ہوتا ہے. دیکھو اسراف جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے, اور اس کا آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا. اللہ نے حکم دیا کہ حد سے تجاوز مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں وضو کرتے تھے بہت چھوٹا سا برتن تھا, اس میں آپ کا وضو مکمل ہو جایا کرتا تھا. جو آج کل کا جو لوٹا ہے نا اس سے بھی چھوٹا برتن تھا وہ. آپ جب وضو کرتے ہیں نا تو نیچے بالٹی رکھیں اور چیک کریں میں نے کتنا پانی بہایا ہے, پوری بالٹی بھر چکی ہوگی. یہ گناہ ہے جو نماز سے پہلے کر کے آ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یعنی نماز بھی اور وضو بھی گناہ کر کے کر رہے ہیں. یعنی کم از کم جیسے آدمی عمرہ کرنے جائے اور حرام پیسوں سے جائے تو اگلا کہے گا نا بھائی حرام پیسوں سے کچھ اور گناہ کر لیتا, عبادت تو حلال پیسوں سے ہو نا, تو وضو تو سنت کے مطابق ہو نا. اس لیے وضو میں پانی کم بہایا کریں. نل کا کھول کے میں نے دیکھا ہے کیسے بہاتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. بیٹھتے ہی پہلے نل کا کھول دیں گے, پھر آستینے چڑھا رہے ہوں یوں کر کے نا. بھائی پہلے آستینے اوپر کر لیتے پھر نل کا کھول لیتے, اس کے بعد جو کھلے گا فل چوڑیاں کھولیں گے فل پریشر سے, اپنے کے ساتھ دوسرے کا وضو بھی ہو رہا ہے. اتنا کھولو جتنا آرام سے ہاتھ دھو, پھر جب کلی کرنی ہے اس کو تھوڑا بند کر دو, بالکل ٹائٹ نہیں کرو, اس سے واشر اس کا خراب ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ہلکا کر دو, کلی کی ناک میں پانی ڈالا اس دن نل کا بند رہے. پھر جب مسا کرنا ہے تو نل کا بند کر دو, وہ جو کھلتا ہے تو کھلا ہی رہتا ہے. اور رگڑ رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو پاؤں رگڑ رہے ہیں ایسے جیسے سروس ہو رہی ہے. اور پھر مسجد کا پانی وقف کا پانی ہوتا ہے, لوگوں کے چندوں کا پانی ہوتا ہے, وہ لوگوں نے آپ کی عیاشی کے لیے نہیں دیا ہوتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے پانی سے اسراف کرنا حرام ہے. 2 گناہ, ایک اسراف کا گناہ, دوسرا جو وقف کا مال ہے وہ ضائع کر رہے ہو آپ. اور پانی کی ویسے ہی کتنی کمی ہے, اصولی طور پہ تو پانی کی کمی پوری دنیا میں ہے ہی نہیں, یہ خوب سمجھ لو. یہ فیملی پلاننگ والے الو بناتے ہیں کہ پانی کم پڑ گیا بچے کم پیدا کرو. پانی بے تحاشا ہے. صرف ایک کینیڈا میں 10 لاکھ جھیلیں ہیں پانی کی, لیکس بڑی بڑی, اور بھی دنیا میں پاکستان میں بھی بہت ہے پانی. بات یہ کہ پانی کو محفوظ کرنے کا اور ڈسٹریبیوٹ کرنے کا منصفانہ نظام ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سارا زور گورنمنٹ اس پہ لگا رہی ہے بچے روکو, بچے روکو. اس پہ نہیں لگا رہی کہ جو پانی بارشوں سے برس رہا ہے اس کو ڈیم بنا کے محفوظ کرو اور ڈسٹریبیوشن منصفانہ انداز سے ہو. ہم اپنی گلی میں دیکھتے ہیں ایک گھر میں پانی اتنا آ رہا ہے کہ اس کی ٹینک بہتا چلا جا رہا ہے, اور دوسرے گھر میں جب وہ نل کا کھولتا ہے تو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن کا سیٹ اپ ہی انتہائی غلط ہے. تو اب جب یہ حالات ہو تو پھر پانی کو ضائع کرنا تو اور بڑا جرم ہے. بھائی ایک گھر میں پانی کا ایک قطرے کو ترس رہے ہیں اور آپ نل کے کھول کے بہائے چلے جا رہے ہو. تو غسل میں بھی وضو میں بھی ایک پانی استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے, اس لمٹ میں رہنا چاہیے آپ کو. السلام علیکم. ہاں, نل کے لیک ہوتے ہیں گھروں میں, ان کو صحیح نہیں کرا رہے ہوتے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیمار شخص ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ نماز کی جو معافی کسی صورت میں نہیں ہے,
اب ایک بیمار شخص ہے جس کے نلکی لگی ہوئی ہے, جی. یورین بیگ لگا ہوا اس کے, یا پوٹی وغیرہ کرتا ہے تو اس ہاں. کا بیگ لگا ہوا اس کے الگ سے, تو اس حالت میں کیا وہ مسجد میں بھائی اب وہ تو معذوروں کے حکم میں ہے نا, نہیں اس کے پوٹی وغیرہ اگر بیگ لگا ہوا ہے تو مسجد میں نہ آئے, وہ گھر میں ہی نماز. مطلب وضو کیسے اب اس کے کنٹینیو پیشاب نکل رہا ہے تو معذور ہے, پھر وہ اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھ لے. ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے, وہ اس کے لیے غسل بھی ہو جائے گا. ہاں غسل بھی اسی طرح ہو جائے گا اس کا. جی سوال جلدی جلدی, بس 2-3 منٹ 2-3 سوال لیتے ہیں, کیونکہ میں نے ابھی بتایا نا مجھے بھوک لگ رہی ہے, وہ سچی مچی میں بتایا تھا, اور فطرت کا کوئی متبادل نہیں. ایک دفعہ برداشت کرے گا لیکن بار بار تھوڑی برداشت کر سکتا. ارشاد. السلام علیکم. ہمارا لبرل طبقہ سمجھ میں آ کے کہتے ہیں نیچرل ہے, نارمل ہے. جی صاحب میرا یہ سوال تھا کہ ایک اور واقعہ سنا دوں. ہمارا ایک ڈرائیور تھا جامعۃ الرشید میں, وہ ڈیفنس میں چوکیدار تھا, اور چوکیدار بھی 90s میں. وہ چوکیداری چھوڑ کر ادھر آ گیا ہمارے مدرسے میں ڈرائیونگ. تو میں نے کہا یار وہ کام آسان تھا, تمہاری تنخواہ بھی زیادہ تھی, تو تم وہ آسان جاب چھوڑ کر ادھر کیوں آ گئے. یہ واقعہ تو اس نے مجھے 2000 کے بعد بتایا, لیکن یہ واقعہ ہوا 90 اور 2000 کے بیچ میں. کہنے لگا میں ڈیفنس میں جاب کرتا تھا چوکیداری کی, تو ایک دن کیا ہوا, جو ایک جس لڑکے کے گھر میں جاب کر رہا تھا یعنی چوکیدار تھا, اس لڑکے کے ابا کی ڈیڈ باڈی آئی ایمبولینس میں. تو جو بھی ہاسپٹل والوں نے بولا کہ اس کے بیٹے کو اٹھا دو, کہ بولو تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا. ابا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے کہ ابا کا انتقال ہو گیا, تو بھائی یہ ڈیڈ باڈی کو ریسیو کر لو. کہہ رہے میں نے جا کے اٹھایا سیٹھ صاحب کو, سیٹھ صاحب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کی ڈیڈ باڈی آئی ہے, ایمبولینس باہر کھڑی ہوئی ہے. کہہ رہے اس نے مجھے کہا کہ یار دفنا دو, میں بھی سو رہا ہوں, میری نیند خراب مت کرو. یہ ڈیفنس کا واقعہ ہے. غریبوں کے ہاں ایسے واقعات بولو نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا ڈیفنس کے ہر گھر میں ہے, جہاں مذہب ہے دولت کے ساتھ اگر مذہب ہو تو سبحان اللہ. جیسے جو کینیڈا اور امریکہ میں صحیح مذہب کو فالو کر رہے ہیں, ان کی 10 انگلیاں گھی میں ہیں, ان کو دین بھی مل گیا, دنیا بھی مل گئی. ہمیں کینیڈا امریکہ سے کوئی بیر نہیں ہے, ہمیں یہ ہے کہ میرے بھائی مذہب مت چھوڑو مذہب. تو یہاں رہ کے مذہب چھوڑو گے برے حالات ہوں گے. تو کہہ رہے ہیں یار میرے وہ پٹھان تھے ڈرائیور, کہتے ہیں ہم لوگ تو کئی سال باپ کا غم نہیں بھولتے. باپ کی میت ہو جائے اور تیرا باپ ہسپتال میں مر رہا تھا, تو گھر میں پڑا ہوا سو کیسے رہا ہے. غیرت مند آدمی تھا, کہہ رہے میں نے جاب ہی چھوڑ دی. کہہ رہے میں نے کہا میں بھی ان میں رہ کے ایسا نہ ہو جاؤں. تو یہ ہے, سمجھ رہے ہو, یہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو اتنا بڑا بنگلہ تو ابا نے بنا لیا, کیا فائدہ میرے بھائی. بوڑھے کو جھونپڑی میں رہتا ہو نا, خدا کی قسم اولاد کی محبت مل جائے وہ اس 1000 گز کے بنگلے سے اچھی ہے جس میں اولاد کی محبت بڑھاپے میں نہ ملے. اور مغربی دنیا میں نا کچھ تھڑے ہوتے ہیں, کچھ ہوٹل ہوتے ہیں جہاں سارے بڈھے آ کے بیٹھتے ہیں, اپنے غم شیئر کرتے ہیں. یہ ڈیفنس میں بھی آپ کو ایسے تھڑے ملیں گے, اور اب ہر علاقے میں بننا شروع ہو گئے ہیں. جنہوں نے ساری زندگی بیوی بچوں کو کما کے کھلایا, اعلیٰ تعلیم دلوائی, مذہب کو فوکس نہیں کیا, اب جب وہ ریٹائر ہو گئے تو بیوی بچوں نے ان کا خون چونکہ نچوڑ چکے تھے, اب وہ کسی کام کے نہیں ہے. اب نہ بیوی کچھ سنتی ہے نہ بچے کچھ سنتے ہیں. اب وہ سارے بڈھے اپنا غم شیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک علاقے میں ایسا واقعہ ہوا, ایک بوڑھے اٹھ کے گئے, گھر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا. کسی نے کہا لگتا ہے کوئی کسی بزرگ نے کوئی بات کہہ دی ہے, دل پہ لے گئے ہیں یہ. تو یہ بہت ہو رہا ہے الحمدللہ, اللہ معاف فرمائے, الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے مذہب نہیں سکھایا. تو اب نہ بیوی مانتی ہے نہ اولاد مانتی, 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کی, کیونکہ نہ چھوڑ لیا انہوں نے. اور بھی کئی واقعات ہیں, میں سنانے بیٹھوں گا صبح ہو جائے گی, واقعات ختم نہیں ہوں گے. اس لیے ابھی سے 4 شادیاں کرو, دبا کے بچے پیدا کر لو, ایسی کی تیسی سوسائٹی کی. کیا خیال ہے؟ یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ شادی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, ہم سب آپ کے بیانات سنتے ہیں, آپ بالکل سارے. اور شادی بھی گھریلو عورتوں سے کرو, ان لبرل انٹیوں سے کر لی نا تو ایک بھی تمہیں گنجا کرنے کے لیے کافی ہے. چلو یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ 4 شادی کی بیان کرتے ہیں, جی سب سنتے ہیں, ماشاء اللہ. لیکن بات یہ کہ ایک شادی کرنا ہی مصیبت بن جاتا ہے. مصیبت بن جاتا ہے ایک شادی کرنا بہت زیادہ, کیونکہ لڑکی والوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ, لڑکی والوں کی ڈیمانڈیں کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک بھی مشکل ہے, آپ ایسی لڑکی سے کر لو جس کی ڈیمانڈیں کم ہو, اپنا معیار گرا دو,
دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سارے پیڑے نہیں کھانے ہم نے یہاں پہ. دیکھو لڑکی کی شادی کرنا اس کے جوڑ کے رشتے میں نہیں ہو, اس سے کمتر میں, یہ بہت ڈینجرس ہے. لڑکی نے شوہر کو سربراہ بنانا ہے, سربراہ ہمیشہ اپنے سے اونچا ہوتا ہے. اسٹیٹس اس کا ہمیشہ, آرمی میں جو کمیشن آفیسر ہے نا ان کی ایک بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے, کیونکہ وہ آفیسر ہے. سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے تو انگلش اچھی ہو, پرسنالٹی ہو, کانفیڈنس ہو, کیونکہ ماتحت فوجی نے اس کو اپنا باس ماننا ہے, سربراہ ماننا ہے. تو شریعت کا یہ بہت اہم حکم ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے جوڑ خاندانی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے. اب یہ نہیں ہو رہا, کیونکہ وہی بات ہے 2-3 شادیوں کا رواج ختم. جب رواج ختم تو عورتوں کے لیے رشتے ہی نہیں ہے, پھر اپنے سے ماسٹرز لڑکیاں 8ویں بھگوڑے سے شادی کر رہی ہیں. آج میرا نا ایک بیان بہت وائرل ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی بچی کی شادی 13 سال کی عمر میں کی, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. الحمدللہ میری بچی کی شادی کو 6 سال ہو گئے, اللہ خوش رکھے اس کو. میں نے نہیں سنی سوسائٹی کی, میں نے کر دی شادی. تو میں لوگوں کو اکسا رہا ہوں بغاوت پہ کہ ان سیکولر لبرل لوگوں کی باتوں کو مت مانو. تو بچی کی کئی اگر وہ بالغ ہو گئی ہے تو اس کے اچھا رشتہ آتا ہے کر دو. تو یاد رکھو اس میں لوگ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. 13 سال یا بالغ ہونے کے بعد شادی جب ہے جب اس کے جوڑ کا رشتہ آئے, ایسا سسرال ملے جو اس کو سمجھے کہ یہ نو عمر ہے, آپ کا اس کے ساتھ بیہیویئر بچیوں والا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو وہ سسرال اس پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال دے کہ وہ عذاب میں آ جائے. ایسی سچویشن ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ بعض لوگوں کا مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو دیکھا دیکھی میرے بھی دھڑا دھڑا شروع کر دیں اور پھر ظلم کا شکار ہوں, کیونکہ اس وقت بچی میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. اور سسرال کا نام سسرائیل ہے, سسرال کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو پھر بچی میں کانفیڈنس ہوتا نہیں ہے, ساسیں ایسا ظلم کرتی ہیں تو بیچاری ڈپریشن سے مر جائے گی. تو یہ کام جب کرنا چاہیے جب آپ کو جوڑ کا رشتہ ملے, آپ کو لگے کہ یہ سنبھال لیں گے اس کو, تو پھر ضرور کرو. پھر سوسائٹی کی نہ سنو, کیونکہ اس میں وہ اس کا سکون ہے اس میں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے پھر مت کرو, پھر ڈیلے کرو اس کی شادی جب تک اس کے جوڑ کا. شریعت میں بھی بچی کی جلدی شادی کا جب حکم ہے جب اس کے جوڑ کا رشتہ آ جائے. جوڑ کا رشتہ نہیں ہے پھر یہ نہیں کرنا کہ بس اپنی ذمہ داری نکالو. بعض لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی اور کو پہنا دو بس یہ جا کے, ایسے بھی لوگ ہیں بیٹیوں کو عذاب سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, آپ کی بیٹی ہے گھر میں بٹھاؤ پھر اس کو. تو یہ کمپلیٹ میں کر لوں تاکہ میرے اس کلپ کا کوئی غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب میں آپ کو پوری بات مکمل کرنے دوں گا. یہ آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ یہ بتا دیجیے کہ یعنی لڑکی پسند کرنے سے لے کر ولیمے تک سنت کے مطابق شادی کرنے میں ٹوٹل. ابے سنت کے مطابق شادی تو پورا ایک لمبا بیان ہے. ابھی فی الحال اتنا کافی ہے کہ آپ کے ڈیمانڈیں پوری, وہ ان کی ڈیمانڈیں بہت ہیں, تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی ڈیمانڈیں کم ہیں. ٹھیک ہے, ایسی بھی ہیں مارکیٹ میں بہت ہیں ایسی لڑکیاں, کم تر سے کرو. آپ کی اگر آپ رکشا چلاتے ہو, آپ کی آمدن کم ہے, تو اس لڑکی سے شادی کرو جس کا باپ ریڑھی لگاتا ہے, جس کے بعد رکشے کے پیسے بھی نہیں ہے, اس کی ڈیمانڈیں کم ہوں گی. ہوتا یہ کہ آپ رکشا چلا رہے ہو, آپ شادی ٹرک والی سے کر رہے ہوتے ہو. آپ ٹرک چلا رہے ہو, آپ کو پائلٹ سے شادی کرنی ہے, لڑکی پائلٹ ہونی چاہیے. یہ پھر تھوڑی ہوگا, وہ تو ڈیمانڈیں ہوں گی پھر اس کی. تو اس لیے اپنے سے کم تر دیکھو یار. میں اب گھوم رہا ہوں نا امریکہ کینیڈا, لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہمارے ماشاءاللہ قابل احترام, کیا نام ہے, آپ جو سوئی گیس کے آفیسر بھی ہیں, تبلیغ والے بھی, ان کو میرا ماضی پتا ہے. یہاں پہ میری کتنی آمدن تھی یار, میں جب 2 شادی 3 شادی, پھر بھی اسی طرح اچھلتا کودتا پھرتا تھا, نہیں پھرتا تھا, پھر بھی خوش تھا الحمدللہ. کیوں بھائی؟ ہم نے کہا یار ہماری جتنی اوقات ہے ہم اس حساب سے شادی کریں, جتنی اوقات ہے اس کے حساب سے کریں نا شادی. تو جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے تو ایسی جگہ کرو جن کا اسٹینڈرڈ مالی اعتبار سے ہم سے بھی کیا ہو, کم ہو. تو انجوائے کیا لائف کو. تو لوگ مجھے کہتے ہیں جو آج کل سے بڑے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں نا, اصل میں روکڑا آ گیا, روکڑا. اور پھر الزام لگا رہے ہوتے چندے کا پیسہ آ گیا. 1 روپیہ بھی چندے کا مجھ پر الحمدللہ حرام ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ, میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن میرا کوئی بہت اونچا مقام ہوگا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یا میں یہ بھی نہیں کہتا مجھ سے کوئی کبھی گناہ نہیں ہوا ہوگا, یہ تو اللہ ہی جانتا. لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے, کرپشن کے معاملے میں, چندے کے معاملے میں مجھے اللہ سے پوری امید ہے 1 روپے بھی میرے اوپر نہیں نکلے گا. میرے پیسے دوسروں پہ تو نکلیں گے, دوسروں کا انشاءاللہ 1 روپے بھی اللہ سے امید ہے مجھ پہ نہیں نکلے گا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم پہلے کہتے تھے
کہ شادیاں کرو, اللہ رزق میں برکت دے گا. کمبخت لوگ ہماری بات مانتے نہیں تھے, ہم نے کی, اور ایسے کی کہ دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. 2.5 تولے سونا میری وائف کا مہر رکھا تھا, وہ بھی میرے پاس نہیں تھا. ایک صاحب نے کہا قرضہ لے لو شادی کر لو, رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. میں نے کہا اگر قرضہ لے لے کے شادیاں کرنی ہے بھکاری بن کے, تو میرے شیخ و مرشد نے ہمیں سمجھایا کہ جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا نا, زندگی بھر ایسا ہی رہے گا. کوئی بات نہیں, رشتے کا انکار کر دو, کہیں اور ٹرائی مارو. 2.5 تولے اس زمانے میں 35,000 کا تھا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2010-11 کی بات کروں. اور میں لے لیتا قرضہ, 20 لوگ دے دیتے مجھے. ہم نے کہا بھکاری بن کے تھوڑی کرنا ہے, کوئی ماں بیمار ہو آدمی قرضہ لیتا ہو, اچھا تیسری شادی کے لیے میں قرضے لوں لوگوں سے. میں نے کہا بھائی ایسے ہی آپ کی طرح میری حالت, جیسے ابھی آپ ڈپریشن میں نظر آ رہے ہو نا, یہ کنڈیشن تھی میری. کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا. تیسری کا سن کے بھاگ جاتے, دوسری کا سن کے بھاگ جاتے, آمدن دیکھتے یار تمہاری جامع رشید سے تنخواہ, یہ تنخواہ. ہم نے کہا ٹرائی مارنا میری ذمہ داری ہے, رشتہ دینا نہ دینا آپ کی. ٹرائی مارتے رہے, ہوتی گئی. بریک, یہ تو اللہ نے روک دیا. اللہ نہ روکتا کسی کا باپ بھی روک کے دکھاتا مجھے, تو اللہ نے روک دیا کہ بس 4 کے بعد اسٹاپ. تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس رب کا شکر ادا کرو. اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس خدا کا شکر ادا کرو جو عرش پر ہے. وہ کہتے ہیں نا بس کر دو, شادیاں نہیں بند ہو رہی. میں کہا اب بس, یہ اس اللہ کا فضل ہے, ورنہ کسی کا باپ روک کے دکھاتا ہمیں. پیسے ہیں تو بھی کریں گے, نہیں ہے تو بھی کریں گے. اب جب نہیں ہے تو کیسے کریں گے بھائی؟ اس سے کرو جو جس کے پاس تم سے بھی کم ہو. دنیا میں سب سے غریب آپ تھوڑی ہو. اگر سب سے غریب آپ ہو تو پھر کوئی نہیں دے گا آپ کو. آپ سے بھی زیادہ غریب لو. آپ 10,000 کماتے ہو, 5,000 کمانے والے بھی ہیں. وہ باپ کے لیے اپنی بیٹی کو کھلانا ممکن نہیں ہے 5,000. وہ کہیں گے چل یار میں جو ہے 2 ٹائم کی روٹی بمشکل کھلاتا ہوں, تو کم از کم 2 ٹائم کی روٹی کھلا دے گا. تو اس لیے آئندہ یہ جو لڑکے پوچھتے ہیں نا مجھے رشتہ نہیں مل رہا, مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. لڑکیاں پریشان ہیں بھائی, لڑکے پریشان نہیں ہیں. لڑکوں کے مائنڈ بہت اونچے ہو چکے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, میں نے پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. مجھے پتا تھا کہ میری آمدن اتنی ہے کہ مجھے کوئی پورے پرزے والی عورت ملے گی نہیں, تو میں نے کہا ایسی خواتین تلاش کرو جن کے 2-3 پرزے شارٹ ہو. میرا یہی خیال تھا کہ وہ کمپرومائز کر لیں گی. تو ایک بیچاری پاؤں سے معذور تھی, میں نے وہاں پیغام بھیجا, ان کے نخرے اتنے, بولے نہیں ہم نے نہیں دینی. تو میں نے کہا نہیں دو بھائی. پھر ایک پیغام میں نے ایسی خاتون کو بھیجا, بیچاری کو لقوہ ہوا تھا, تو وہاں پیغام بھیجا, نہیں نخرے دیکھو. ہم نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, آپ کی بیٹی ہے, آپ مت دو, آپ کا حق بنتا ہے. لیکن میں نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ آپ کی بچی میں اتنا بڑا عیب ہے تو کون کرے گا بھائی؟ اگر کسی کی آمدن اچھی ہوگی تو وہ یہاں تھوڑی کرے گا. لیکن خیر وہ ان کے سوچنے کی چیز تھی. ایسیوں کو بھی پیغام بھیجا جو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی. بالکل ایسا نہیں تھوڑا سا ڈارک, نخرے نہیں. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, ہو جائے گی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو اب نہیں ہوگی تو ہم اللہ سے کہہ دیں گے اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی, کوئی دے ہی نہیں رہا تھا. تو یہ معیار ہم نے گرایا تھا. ایسی کو بھی پیغام بھیجا جو بہری تھی, بہری, اور جو بہری ہوتی ہیں بچپن سے گونگی بھی ہوتی ہیں. ہم تو یہ بڑا ظرف چاہیے. میں نہیں اپنی تعریفیں کر رہا, لیکن ہم نے یہاں بھی, کیونکہ ہماری اوقات جو تنخواہ تھی الفلاحیہ مسجد کی اور جامعۃ الرشید کی وہ اتنی تھی, صحیح ہے نا, پہلی تو ملی جاتی ہے, دوسری تیسری میں پھر. تو میں نے کہا یار ایسی تلاش کرو جس کے 1 آدھ پرزہ نہ ہو, اس سے یہ ہوگا کہ چلو. لیکن وہ بھی نہیں مانی. تو اللہ کا شکر ہے پھر مل گئی, اور اسی غربت میں ہی ملی. اسی غربت میں میری کوئی گھر والی الحمدللہ معذور نہیں ہے. ہم نے ٹرائی کیا, لیکن کچھ لوگوں کا ہے چلو یار, انہوں نے مجھے اس بیس پہ دے دی. ان کا خیال تھا میں شریف آدمی ہوں, ان کا خیال تھا, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, چینج ہو گئے ہوں تو مجھے نہیں پتا, کہ یار چلو یار ذمہ داری تو سنبھال لے گا نا. تو ہو گئی. تو آپ ٹرائی مارتے رہو, ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن میں یار کیا کرو, گراؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ایسی جگہ کر لو جو بالکل آپ کی اٹریکشن ہی نہ ہو, پھر غلط ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں رغبت ہونی چاہیے. پرزے بے شک پورے نہ ہوں, اس پہ کمپرومائز کر سکتا ہے, لیکن اگر دل ہی نہیں اس کی طرف مائل ہے پھر مت کرو, کیونکہ پھر آدمی اس کو بیوی والی محبت دیتا نہیں ہے. تو اس لیے معیار گراؤ تو اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ, ہو جائے گی. شاید جامعۃ الرشید کے پڑوسی ہو,
ماشاءاللہ, شکریہ. السلام علیکم. اب ہو جائے گی, اب آپ میڈیا پہ آ گئے, اب ہو جائے گی. لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا, اس پہ نہیں ہوگی. رشتہ لینے کے لیے جب جاؤ نا, کپڑے استری کر کے, بٹن بند کر کے, نہا دھو کے, بٹن 2-4 انگلش بھی سیکھ لو. آ جاؤ, میں کورس کرواؤں گا, میں سوچ رہا ہوں اس پہ میں, کیونکہ میرا دیکھو 4 شادیاں اگر کسی نے کی ہوں, 400 جگہ پیغام بھیجا ہوگا, تو جتنا پیغام بھیجنے کے ایکسپیرینس مجھے ہے نا, آپ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جاؤ, اتنا تجربہ نہیں ہو سکتا. اور 400 جگہ اگر پیغام بھیجا ہے تو 4 جگہ ہاں ہوئی ہے, تو اس کا مطلب 396 جگہ بےزتی بھی ہوئی ہے. کیونکہ انکار جب ہوتا ہے نا, آدمی کو بےزتی فیل ہوتی ہے, چاہے کتنا بڑا ظرف ہو اس کا. تو مجھے بھی فیل ہوئی. ایک دفعہ میں ایک جگہ پیغام بھیجا, کراچی سے باہر, دوستوں کے ساتھ گیا تھا, ان کے گھر گیا, لڑکی کے اماں ابا کو سمجھایا, انہوں نے بات کی, ان کے ابا مجھ پہ بڑے متاثر بھی ہو گئے, لیکن لڑکی نہیں مان کے دی. اب پرانا قصہ ہوگا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, اس میں کسی کی عزت نہیں اچھال رہا. ان کے ابا مجھ سے انتہائی متاثر. اب لڑکی تو سامنے نہیں تھی نا, اسٹائل تو ابا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اما دیکھ رہی, انگلش سب ابا اما دیکھ رہے ہوتے. میرا بڑا دل تھا وہاں شادی کا, پورا زور لگا دیا, ابا نے بھی اما نے بھی, لڑکی نہیں مان کے دی. جب سارا خاندان اس لڑکی کو سمجھا رہا ہے, بھائی یہ مولانا ہیں, اچھے ہیں, کر لو, نہیں مان کے دی لڑکی. پورا زور لگا دیا. سوچو, جب میں واپس آ رہا تھا, یہ 3ری شادی تھی میری, جب میں واپس آ رہا تھا تو بےزتی فیل ہو رہی ہوگی کہ نہیں ہو رہی ہو یار. سب نے مان کے دے دیا, اور لڑکی بھی کوئی بہت مالدار خاندان سے نہیں, تو کیسی فیلنگ ہوگی میری. جب میں واپس آ رہا تھا تو ہمارے, اچھا ایسے موقع پہ جب انسان بےزتی فیل کرتا ہے نا, تو اتنی نہیں ہوتی. جب دوست تسلی دیتے ہیں نا, دلاسا, اس وقت زیادہ فیل ہوتی ہے. تو جب میں اپنا سا منہ لے کے واپس آ رہا تھا, سندھ سے باہر کی بات ہے یہ, میں واپس آ رہا تھا تو ہمارے دوست مجھے تسلی دے رہے, کوئی بات نہیں, تو مقدر کے کھیل ہیں. میں نے کہا تم سے ابھی بھی اچھے ہوں میں, وقتوں ابھی بھی 2 ہیں, زیادہ مجھے تسلیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, تم سے ابھی بھی کیا ہوں. وہ ایک سے مجھے زیادہ بےزتی, جب وہ تسلی دے رہے تھے مجھے زیادہ بےزتی فیل ہو رہی تھی. میں نے کہا اتنی بےزتی برداشت نہیں کروں گا میں کہ مجھے کوئی غم میں تسلیاں دے. میں نے کہا تم سے ابھی بھی بہتر ہوں میں. تو یہ کام ہے بے عزتی کا, تو رشتے بھیجتے رہو, ریجیکٹ ہوتا رہے گا. اس سے انسان بے عزتی فیل کرنا اس فیلڈ میں, ہر جگہ نہیں, تو اس کے بعد ہی ہوتی ہے میرے بھائی. اور پھر وہ شعر یاد کر لیا کرو, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اب جلیل قاری صاحب گھومنے پھرنے اور شادیوں سے فرصت ہو گئی تو قرآن کا حافظہ اور تجوید پر بھی توجہ دیں. کیا مطلب؟ تجوید پہ بھی توجہ دیں. بھائی تجوید تو قاری لوگ سکھاتے ہیں, سمجھا نہیں, یہ کوئی تپے ہوئے ہیں مجھ سے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعیت ہے تو میں شیعہ ہوں, کیا یہ صحیح ہے؟ امام شافعی کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کو ہم اس بیس پہ ملامت نہیں کر سکتے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, بلکہ ان کو جو ملامت کی جاتی ہے دوسرے مسائل کی بیس پہ. تو اگر کوئی ان کو اس بیس پہ ملامت کر رہا ہے کہ آپ حسن و حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں, تو بھائی اس بیس پہ پھر ہم بھی شیعہ ہیں. تو مقصد امام شافعی کا شیعہ مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. امام شافعی کا بہت سارے معاملات میں شیعہ مذہب سے بہت زیادہ اختلاف ہے. امام شافعی سب سے پہلے نمبر حضرت ابو بکر کو دیتے ہیں, دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کو دیتے ہیں. تو بعض دفعہ کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے کچھ سمجھانے کے لیے. تو اہل بیت سے تو ہم سب محبت کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مغربی دنیا ہمیں کہتی ہے دہشت گرد ہو, دہشت گرد ہو, دہشت گرد ہو. ہم کہتے ہیں یار اگر ملک کے دفاع میں لڑنا دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم واقعی دہشت گرد ہیں, مطلب یہ کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے, تم نے دہشت گردی کا نام ہی چینج کر لیا ہے. تبلیغ جماعت کے اصول پر ایک اعتراض ہے کہ وہ شادی کے بعد 7 ماہ اور سال پہ بیچتے ہیں, اس طرح تو وہ بیوی سے بہت دور ہو جائیں گے اور اس کے حقوق اور فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. بیوی کو بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ میرے بھائی. میں نے تو نہیں دیکھا کہ شادی کرتے ہی وہ حکم دیتے ہیں. وہ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ شادی کو ڈیلے کر دو, پہلے وقت لگا لو. میرا کزن ہے, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو, لیکن ابو کہتے ہیں کہ اسے طلاق دو. اگر الگ دیتا ہوں تو ماں باپ کی خدمت کیسے کروں؟
میرا کزن ہے, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو, لیکن ابو کہہ رہے ہیں کہ طلاق دو. نہ, طلاق تو مت دو ابو کے کہنے سے, جب تک واقعی ثابت نہیں ہو جاتا کہ بیوی ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے. ویسے تو حدیث میں حکم ہے کہ باپ کے حکم ماننا چاہیے, اگر باپ کہہ رہے بیوی کو طلاق دو تو دے دینی چاہیے, لیکن اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس دور کے باپ کی بات ہو رہی ہے جہاں ظالم نہیں ہوتے تھے. آج کل تو پتہ نہیں ہوتا ابا اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں یا کچھ ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا نا, میرا باپ کہہ رہا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. امام احمد نے کہا کہ مت دو. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو تو نے تو اپنے بیٹے کو جب حکم دیا تھا کہ بیوی کو طلاق دو تو نبی نے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ اپنے باپ کی مانو. تو امام احمد نے کہا کہ کیا تمہارے باپ بھی عمر جیسے ہیں؟ حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ وہ جائز مطالبہ کر رہے ہیں طلاق کا, تو آج کل کے اباؤں کے بارے میں اطمینان نہیں ہے. تو اس لیے ابا اگر کہہ رہے ہو بیوی کو چھوڑ دو تو پہلے علماء سے مشورہ لے لو کہ بیوی کا کچھ قصور ہے بھی یا نہیں ہے. باقی الگ گھر کی جہاں تک بات ہے تو میرا تو رائے یہی ہے کہ اس زمانے میں بیوی کو الگ گھر میں ہی رکھنا چاہیے. دیکھو جوائنٹ فیملی کے بہت فائدے ہیں, بہت زیادہ فائدے, لیکن یہ جب ہے جب ظرف بڑا ہو. آج کل ظرف ہیں بہت چھوٹے, بہت چھوٹے ظرف, اور خواتین ایک دوسرے پہ ایسی ٹاؤنٹنگ کرتی ہیں, ایسا طنز کرتی ہیں کہ وہ ڈپریشن کا مریض بنا کے چھوڑتی ہیں. اب آپ کی اماں آپ کے سامنے بہت اچھی ہوگی آپ کی بیوی کے ساتھ, ہمیں نہیں پتا علیحدگی میں وہ کیا کر رہی ہوگی. آپ کی بیوی آپ کے سامنے آپ کی ماں کے ساتھ بہت اچھی ہوگی, آپ کی غیر موجودگی میں کیا کیا طنز تانے مار رہی ہے آپ کی ماں کو, ہمیں نہیں پتا. بہتر تو یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہو, مل جل کے رہو, محبتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے, لیکن یہ جب ہے جب سب کے ظرف بڑے ہوں. آج کل ظرف مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. تو ظرف بڑے ہوں تو اکٹھے رہنے کے ہی فائدے ہیں, نہیں ہو تو بھائی پھر علیحدگی بہتر ہے. ہاں خوراک کے بارے میں یعنی کہہ رہے ہیں 4 شادیاں ہیں تو خوراکیں, اور بھائی اتنی خوراکیں ہیں کہ 4 شادیاں, آدمی کو اللہ نے بہت قوت دی ہے, وہ 4 شادیاں افورڈ کر سکتا ہے. جب آپ کی ایک بیوی ہو تو اس پہ رہ کے نہیں قیاس کر سکتے کہ آپ میں کتنی طاقت ہے. جب دوسری زندگی میں آئے گی تو وہ خود بخود آپ کی پاور ڈبل ہو جائے گی, تیسری زندگی میں آئے گی تو پھر خود بخود پاور بڑھ جائے گی آپ کی. یہ نیچرل ہے, یہ خود بخود ہوتا. تو اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, یہ تو میڈیکل سائنس سے ثابت شدہ ہے. اس کو بہت زیادہ اس کے لیے کوئی الگ سے خوراک, اور خوراک بڑھتی بھی جب ہی ہے, خود بخود بڑھ جائے گی خوراک آپ کی. کیا استغنا بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں سے دعوت اور ہدیہ تو ہدیہ بھی نہ قبول کی جائے؟ بالکل غلط ہے. جب بڑے آپ کی دعوت کریں, یہ ہدیہ دیں تو اس کو قبول کرنا یہ ضروری ہے, قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے, یہ استغنا نہیں ہے. کیا ایک مجلس میں 3 بار طلاق 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 کا لفظ بولنے سے طلاق مکمل ہو جاتی ہے؟ جبکہ میں مسلک اہل حدیث سے ہوں. مسلک حدیث والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, تو قرآن و حدیث کے مطابق اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں, کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 ہوتی ہیں. یہ مسئلہ قاضی خلیل الرحمان صاحب نے ٹی وی پہ بہت اچھالا ہوا ہے اور لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہوا ہے انہوں نے. اس لیے میں قاضی خلیل الرحمان صاحب ٹی وی پہ آ کے بار بار کہتے رہتے ہیں, اہل حدیث کے ہیں نا کہ 3 1 ہوتی ہے, اور وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں. قاضی خلیل الرحمان صاحب سے انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ, انتہائی عزت کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ میرے سامنے وہ صحیح مسلم کی حدیث کائنڈلی پیش کریں, فیس ٹو فیس بیٹھ کے, تو پھر میں بتاؤں گا اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے اور غلط مطلب کیا ہے. ابھی فی الحال شارٹ میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں نے اور آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے؟ صحابہ. میں اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران توران چھوڑ دو, امام طحاوی نے فلانی صدی میں یہ لکھا اور فلانے دیوبندی نے یہ فتویٰ دیا, چھوڑ دو کس نے کیا لکھا. کسی ایک صحابی سے دکھا دو یار جس نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو 1 کہا ہو. اور میں آپ کو بہت سارے صحابہ سے صحیح سند سے دکھا سکتا ہوں, جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا گیا 3 طلاقوں کا, انہوں نے سب نے یہی کہا 3 ہو گئی ہیں. حالانکہ دینے والے نے غصے میں دی, دینے والا دے کے پچھتایا ہے, لیکن انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ اہل حدیث کا مسلک 3 طلاق کے بارے میں بالکل باطل ہے. کبھی سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ لا رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ آج کل کے دور کے مفتی ہیں, ان کی کوئی حیثیت ان صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے. ہم احترام کرتے ہیں سعودیہ کے مفتیان کرام کا بھی, لیکن یہ آج کل کا حساب کتاب ہے, کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یا تو دین نہیں ہوگا
گورنمنٹ سے متاثر ہوں گے یا دین ہوتا ہے وہ عمق اور مسائل میں گہرائی نہیں ہوتی. تو چاروں اماموں کا اجماع ہے, سارے صحابہ کا اجماع ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دے دی 3. قرآن نے بھی اس مسئلے کو انتہائی وضاحت سے بیان کیا ہے. اہل حدیث یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں کہ قرآن میں کیا طریقہ لکھا ہے طلاق دینے کا, وہ تو بتاؤ. اب بھائی ہمیں مانتے ہیں قرآن میں یہ طریقہ لکھا ہے اکٹھی مت دو, اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی دو گے تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی. کیوں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کیسے لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اکٹھی مت دو, اس لیے کہ دیا تو لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, جوڑ کا راستہ بند ہو جائے گا, اس لیے تو منع کر رہا ہے اللہ اکٹھی مت دو. ہمارے نبی کے سامنے ایک شخص آیا, اکٹھی 3 طلاقیں دی, آپ کو اطلاع ملی, آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے. ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, آپ کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہو گئی ہیں, گھر اجڑ گیا غصے میں. نہیں ہوئی ہوتی تو آپ اتنا غصہ تھوڑی کرتے, کہتے کوئی بات نہیں تو 100 بھی دے دے تو 1 ہوگی. تبھی اہل حدیث کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کے جاتا ہے, نہ کوئی غصہ آتا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی دے دو, 1 ہی ہوئی ہے. خالی خلیل الرحمان نے اس میں بہت بددیانتی کی ہے. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جب حنفی کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے تو میں کہتا ہوں یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے, یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے. کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو یار؟ کیوں گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو؟ پھر ایک وکیل کا کل میں نے کلپ سنا, وہ وکیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو اگر وہ حنفی مسلک سے ہے تو 3 ہو گئی ہیں, اور اگر امام شافعی اور کوئی اور ہے تو 1 ہوئی ہے. وکیل بھی گمراہ کر رہے ہیں تمہیں. 3 طلاقیں کوئی اکٹھی دے دیتا ہے, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, سب کے نزدیک اکٹھی 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں. تمام یہ کوئی حنفی مسلک نہیں ہے, سارے صحابہ کا یہی مسلک ہے. کوئی اختلافی مسئلہ بعد میں بنا لیا اختلافی مسئلہ اس کو, اس لیے اہل حدیث اس میں ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتے, گھماتے ہیں بہت باتوں کو, کبھی ادھر لے جائیں گے کبھی ادھر پینترے بدلیں گے. اسی لیے بعض اہل حدیث علماء جنہوں نے حق کا ساتھ دیا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس مسئلے میں ہم کمزور ہیں اور اس مسئلے میں احناف صحیح کہتے ہیں. اہل حدیث کے فتاوا میرے پاس موجود ہیں, کبھی موقع ملا تو میں لاؤں گا, جنہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ محدثین کا نہیں ہے, یہ بعد میں کسی نے نکالا ہے, وہ بھی اس کے قائل ہے کہ اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں. تو اہل حدیث میں بھی اس مسئلے میں اتفاق نہیں ہے. تو اس لیے اکٹھی 3 طلاقیں چاہے اہل حدیث نے دی ہوں یا حنفی نے دی ہوں 3 ہی ہوتی ہیں. اور آج کل کے کچھ اسکالر ہمارے دیوبندیوں میں بھی ایسے ہیں جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ 1 ہو گئی ہے, ان کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ یہ مسئلہ صحابہ میں اجماعی مسئلہ ہے. کسی ایک صحابی سے بھی اکٹھی 3 طلاق کا 1 کہنا ثابت نہیں ہے. اچھا اہل حدیث اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو فلاں حنفی نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ 3 کو 1 کہتے تھے. ان سے کہیں دیکھو حنفی نے لکھا ہے تو حوالہ تو پیش کرو نا, کوئی سند پیش کرو. جیسے بعض حنفی علماء نے لکھا کہ ابن عباس اکٹھی 3 کو 1 کہتے تھے, لکھا ہے میں مانتا ہوں, کہاں ہے کتاب؟ ہمارے پاس جو ابن عباس کی صحیح سند ہے اس میں تو 3 ہی ہے. تو ایسے بعض حنفیوں سے غلطی ہوئی ہے, اب اس غلطی کو ہم تھوڑی فالو کریں گے. تو کوئی بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. میں نے بہت اس مسئلے میں گھسا ہوں اتنے کانفیڈنٹلی, میں تبھی بات کر رہا ہوں, ایسی ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں. 3 عورتیں دیکھی ہیں, باپردہ عورتیں دیکھی ہیں, فل ایجوکیٹڈ ہے, وہ بہت پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, کمپیوٹر سائنس میں ماہر ہیں, لیکن ان میں حیا ہے. تو حیا ختم کرنے کو ماڈرنزم کا نام دے دیا. حیا اور شرم جہاں دیکھو ضرورت ہو وہاں شریعت بھی حیا کا حکم نہیں دیتی. ضرورت جہاں ضرورت ہو نا تو وہاں شریعت نے بھی حیا کے اصول کچھ ہلکے کر دیے ہیں. ضرورت کے وقت تو ضرورت ہے. اس میں کیا ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو لڑکا آ کے پڑھا رہا ہے؟ بھائی تو فیمیل ٹیچر پڑھا دے نا. اور دوسری کلاس میں لڑکے بیٹھے ہوئے ان کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے. کیا مذاق ہے بھائی؟ اس کو ادھر کر دو اس کو ادھر کر دو, کیا جا رہا ہے اس میں؟ ہاں جہاں ضرورت ہو ایک الگ بات ہے. ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بڑا آپریشن ہے, کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں مل رہی ہے, میل ڈاکٹر نہیں کرنا ہے بھائی, جان بچانا سب سے پہلے. وہاں اگر کوئی کہہ رہی مجھے شرم آ رہی ہے جی میرا آپریشن میل ڈاکٹر کرے, بھائی جان شرم کو تھوڑی دیر کے لیے پہلے جان بچاؤ اپنی. جہاں ضرورت کی بات ایک الگ ہے, وہ تو علماء خود اجازت دیتے ہیں. تو میں بار بار مجھے زیادہ, کیونکہ گلشن ہے وہاں, ادب ہے, احترام ہے. ہمارے ہاں جو طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں جو کے پی کے بلوچستان کے طلبہ اور خاص طور پہ سندھ کے گاؤں دیہاتوں کے طلبہ کی الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, ان میں ادب تمیز.
الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جب یہ ٹیچروں کا اتنا احترام کرتے ہیں, باپ کا کتنا کرتے ہوں گے, ماں کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. تو یہ سب احترام, یہ کو ایجوکیشن سسٹم آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہے, ختم, برباد کر دے گا ہمارے معاشرے. لیبل کیا لگائے گا, ایجوکیشن. لیبل کیا لگا رہا ہے, تعلیم.